لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وهذا صراط مستقيم. صلی اللہ علیہ وسلم. دعائے سلامتی امام زمان پر. عزاداران سید الشہداء کربلا راہ عبودیت اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھیں، جس کے تحت نتیجہ یہاں تک پہنچا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آنے والے وہ لوگ تھے، وہ آئیڈیالوجی تھی، وہ فکر تھی، وہ نظریہ تھا جو اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا، اسلام کو ختم کر دینا چاہتا تھا، قرآنی تعلیمات ختم کر دینا جس کا مقصد تھا، اللہ کے نام کو مٹا دینا چاہتا تھا. تو اس فکر کے مقابلے پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے اسلام کو حیات نو عطا کر دی، اور ایسی حیات عطا کی کہ اب حسینیت اسلام کا ایک نام بن گیا، اب حسینیت اسلام کی ایک پہچان بن گئی، اب حسینیت اسلام کی ایک علامت بن گئی. تو ہاں عزیزان گرامی، ایک اہم نکتہ کہ یہ لوگ راہ عبودیت کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، اللہ کی پیروی کے مقابلے میں، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ تاکہ امام حسین علیہ السلام کو اس راستے کو بچانے کے لیے، اللہ کے صحیح نمائندوں کو پہچانوانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے راستے کو پہچانوانے کے لیے اپنی قربانی دینا پڑے. ایک وجہ یہ تھی کہ خود قیامت کا تصور ان کے یہاں ضعیف تھا. عزیزان گرامی، جیسا کہ خود قرآن میں بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ راہ عبودیت کو بیان کرے، پہلے بیان کر رہا ہے کہ یہ جو قیامت جب ہوگی تو وہاں پر مجرمین کو، یعنی جو راہ عبودیت کے مجرمین ہیں، پروردگار عالم انہیں ان لوگوں سے جو راہ عبودیت میں تسلیم ہو گئے ہیں، جو راہ عبودیت پہ ایمان لے آئے ہیں، ان سے جدا کر دے گا. عزیزان گرامی، ایک صلوات بجی بر محمد و آل محمد. آئیے تشریف لائیے آقا.
آج میں اسی سلسلے سے ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جان گرامی کہ کس طرح سے معاد ہمارے لیے ضروری ہے جان گرامی. فکر معاد، عقیدہ معاد کس طرح سے ہم انسانوں کے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے معاد پہ کام نہیں کیا، اگر ہم نے قیامت کے تصور کو صحیح سے اپنے اندر رچایا بسایا نہیں، اگر ہم قیامت سے غافل ہو گئے تو جیسے ان لوگوں کا حال ہوا تھا کہ کبھی وہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور بت بنانے لگے، کبھی امام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور امام بنانے لگے، کبھی کتابوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور کتابیں لکھنے لگے. جان گرامی ہم اور آپ بھی جان گرامی اللہ کے راستے سے ہٹ سکتے ہیں، عبودیت کے راستے سے ہٹ سکتے ہیں اگر معاد کے تصور کو اپنے اندر قوی نہیں کیا. جانے گرامی یعنی معاد کا بھول جانا، معاد کی فراموشی اتنا بڑا سبب بنتا ہے کہ پوری انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، پوری بشریت کو نقصان ہوتا ہے، انسان خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور چونکہ معاد کو بھول گیا ہے دوسروں پہ بھی ظلم کرتا ہے، اللہ کے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، عدالت کا راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے. مسیر عدالت کو چھوڑتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے، مسیر علم کو چھوڑتا ہے تو جاہل بن جاتا ہے. جانے گرامی صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. چونکہ اکثر یہاں جوان آتے ہیں اور بچے آتے ہیں تو میں نے آج جس مثال کو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ جناب لقمان کی مثال ہے. جان گرامی جناب لقمان ایک قرآنی بہت اہم کیریکٹر ہے. جان گرامی کہ اللہ کی راہ میں جب انسان کام کرتا ہے تو کس طرح سے اللہ کی راہ میں کام کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. جان گرامی جناب لقمان کون ہے؟ جان گرامی قرآن جن کے بارے میں سورہ لقمان میں بہت تفصیل سے بیان کر رہا ہے. ایک صلوات جی بر محمد و آل محمد. یعنی راہ عبودیت پہ قائم رہنے والی ایک شخصیت ہمیں راہ عبودیت میں رہنے کی کیا سفارشیں کر رہی ہے، کس طرح سے ہمیں راہ عبودیت میں رہنے کے لیے راستہ دکھا رہی ہے. جان گرامی اس شخصیت کا نام ہے جناب لقمان ہے. جان گرامی ایک کامیاب ترین انسان، اور ایسے انسان ہے جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. یعنی پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ لقمان وہ شخصیت ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے حکمت عطا کی. جان گرامی حکمت کیا ہوتی ہے؟ جان گرامی پروردگار قرآن کی دوسری آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ. پروردگار جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے. جان گرامی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور پروردگار جس کو حکمت دے دے اسے خیر کثیر عطا ہوتا ہے. تو ایک وہ شخصیت کہ جنہیں اللہ نے نبی تو نہیں بنایا تھا، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب لقمان نبی نہیں تھے، یعنی نبی نہ ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے جناب لقمان کو حکمت جیسی نعمت سے نوازا. نگرامی حکمت کیا ہوتا ہے؟ حکمت وہ خیر ہے، حکمت وہ کمال ہے کہ جہاں انسان بھلائیوں کو سمجھتا ہے، بھلائیوں کو پھیلاتا ہے. یعنی نبی نہ ہونے کے باوجود، یعنی ایک حدیث ہے جان گرامی جو ہم اور آپ پہ بھی صادق آتی ہے. ایک حدیث ہے جس کو شاید امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. اگر ہم اور آپ بھی جان گرامی اپنے کاموں کو صرف 40 دن اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ ہم اپنے کاموں کو انجام دیں، صرف اللہ کے لیے انجام دیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اس اخلاص کا نتیجہ زبان پہ حکمت کے سرچشمے سے ظاہر ہوگا. تم اللہ کی راہ میں کچھ کام کر کے تو دکھاؤ، پروردگار عالم تمہیں اتنا عطا کرے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو جناب لقمان وہ شخصیت ہیں جان گرامی کہ جنہیں پروردگار عالم نے ایک اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے جسے حکمت کہا جاتا ہے. جان گرامی جناب لقمان کو یہ کیوں ملی؟ پیغمبر گرامی اسلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لقمان کو یہ حکمت اس لیے عطا ہوئی کہ چونکہ لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کی عبودیت کے راستے میں جتنے بھی اللہ نے نمائندے بنائے تھے، یعنی ان تمام اللہ کے نمائندوں کے پیرو تھے. حتیٰ کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب لقمان تقریباً 400 انبیاء کو انہوں نے دیکھا تھا. جان گرامی 400 انبیاء کی ہمراہی ان کو حاصل ہوئی تھی، اور ان تمام انبیاء کے ساتھ جناب لقمان کا
جو رویہ تھا دائیں گرامی وہ کیا تھا کہ جناب لقمان ان کے پیروں اور تابع تھے. تو اگر انسان اللہ والا بن جائے، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کی پیروی کر لے دائیں گرامی، اللہ کی کتابوں پہ عمل کر لے، تو وہاں تو جزا ہے ہی. پروردگار یہاں بھی ایسا بدلہ دیتا ہے کہ انسان کو حکیم بنا دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جناب لقمان ایک مرتبہ جناب لقمان کے پاس جناب لقمان کے ایک آقا تھے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے جو مالک تھے، یہ غلام جنس کے تھے، ایک مرتبہ ان کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے لقمان، تم جاؤ اور گوسفند کا سب سے اچھا حصہ لے کے آؤ. یہ چونکہ ان کے بارے میں ایک بہت اہم واقعہ ہے، تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے جانے گرامی بہت عبرت کا مقام ہے. جناب لقمان سے ایک مرتبہ ان کا جس کے یہ غلام تھے وہ شخص کہتا ہے کہ اے لقمان، جاؤ اور گوسفند کا سب سے اچھا حصہ لے کے آؤ. ایک مرتبہ جناب لقمان گئے اور زبان لے کے آ گئے. اب دوسرے دن پھر دوبارہ وہ شخص کہتا ہے کہ لقمان، دوبارہ جاؤ اور اسی گوسفند کا سب سے خراب حصہ لے کے آؤ، جو تمہاری نگاہوں میں سب سے خراب حصہ ہو اس کو لے کے آؤ. ایک مرتبہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب لقمان زبان دوبارہ لے کے آ گئے. اب جب یہ زبان لے کے آئے تو ایک مرتبہ جناب لقمان جو کہ حکیم ہیں، ان سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ جب میں نے کہا کہ سب سے اچھا جزو لے کے آؤ، سب سے اچھا عضو لے کے آؤ، تب بھی تم زبان لے کے آئے، جب میں نے کہا سب سے خراب عضو لاؤ تب بھی تم زبان لے کے آئے، یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جناب لقمان بہت اہم نکتہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ زبان کچھ نہیں ہے، اگر یہ زبان حق پہ چلے تو جسم کا سب سے اچھا حصہ ہے، اور اگر حق پہ نہ چلے تو جسم کا سب سے خراب حصہ ہے. جانے گرامی، یہ ناری اپنی خلقت میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنم بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. آئے گرامی، یہ انسان نہ جنت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، نہ اس انسان کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا ہے. ہمیں تو ایک سادہ کاغذ دے کے بھیجا تھا، جیسا بھر کے جاؤ گے اس طرح سے تمہیں جزا ملے گی. جانے گرامی، تو امام جناب لقمان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب گرامی، اگر یہ زبان صداقت کے لیے استعمال ہو، اگر یہ زبان اسلام کے لیے استعمال ہو، اگر یہ زبان اچھائیوں کے لیے استعمال ہو، اگر یہ زبان حق کے لیے استعمال ہو تو جسم کا سب سے اچھا حصہ ہے. لیکن اگر اسی سے دوسروں میں لڑائی کرائی جائے، اسی سے دوسروں میں اختلافات کرائے جائیں، اسی کے ذریعے سے جھگڑے کرائے جائیں، اسی کے ذریعے سے غیبتیں کی جائیں، اسی کے ذریعے سے میاں بیوی کے تعلقات کرائے جائیں، اسی کے پیچھے ایک دوسرے سے کینہ کیا جائے، ایک دوسرے سے حسد کیا جائے، تو زبان وہی ہے، عمل بدل جانے سے وہی چیز سب سے بری ہو گئی. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو جہاں تک آپ کو جانے میں لانا چاہ رہا تھا، یہی لقمان دیکھیے کیا نصیحتیں کرتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا جانے گرامی، چونکہ میرا موضوع کیا ہے؟ راہ عبودیت. اب دیکھیے جناب لقمان راہ عبودیت پہ چلنے والی ایک سب سے بڑی مثال ہے جانے گرامی، کہ جن کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، حکمت کے سر چشموں سے نوازا ہے. یہ جناب لقمان اس قدر اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، پروردگار عالم اس کلام الہی میں لقمان کے قول کو قرآن کا جز قرار دیتا ہے. جناب گرامی، یعنی اگر انسان اللہ کے لیے کام کرے، اس کا مقصد اللہ ہو، تو اللہ انسان کو اتنا اٹھاتا ہے کہ قرآن میں اس کے نام سے نصیحتیں ذکر کرتا ہے. جانے گرامی، یعنی جناب لقمان کون ہے؟ کوئی نبی تو ہے نہیں، لیکن پروردگار عالم جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے، جو کتاب پروردگار کا کلام ہے، اس کلام میں جناب لقمان کے کلام کو ایڈ کر رہا ہے تاکہ ہمیں بتا سکے کہ دیکھو اگر اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ تمہاری باتوں کو ایسی زندگی دے دے گا کہ قیامت تک جب تک قرآن باقی ہے تب تک جناب لقمان کی نصیحتیں باقی رہیں گی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
تو جناب لقمان سب سے اہم بات ہے جناب گرامی. دیکھیے ایک اور بات ہے کہ باپ اور بیٹے کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. باپ اور بیٹے کا ایک کریکٹر ہے. پروردگار چاہ رہا ہے کہ دنیا کا ایک سب سے اچھا باپ جو راہ عبودیت پہ چل رہا ہے، جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ کی عبودیت میں سرآمد روزگار ہے، جو اللہ کے نمائندوں کی بات ماننے میں سب سے اچھا ہے، اب وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے جانے گرامی. اور ہم اور آپ کے بھی بچے ہیں، ہم اگر چاہیں کہ ہمارے بچے راہ عبودیت سے نہ ہٹنے پائیں تو وہ پلان، وہ برنامہ، وہ پروگرام اور وہ لاہے عمل جو جناب لقمان ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں دے رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں تمہیں کیا کرنا ہے، قرآن اسے ذکر کر رہا ہے جانے گرامی. تو ایک نقطہ ہے جانے گرامی، پروردگار یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ، یہ تربیت اولاد اسلام میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ایک تو وہ وجہ تھی کہ جناب لقمان کی بات لایا، لیکن پروردگار چاہتا تو خود کہہ سکتا تھا نا. کتاب ہدایت پروردگار کی ہے، کلام اللہ کا ہے، یہ جناب لقمان کا نام کیوں لا رہا ہے؟ اس لیے لا رہا ہے تاکہ دکھلائے دیکھو ایک باپ کو بیٹوں کی نسبت کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو اولاد کی نسبت کیسا ہونا چاہیے. یعنی اولاد کو فقط دنیا میں لے آنا اہم نہیں ہے جانے گرامی، اولاد کو ایسا بنا دو کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں. کل یہ نہ ہوا جانے گرامی کہ جیسے زبیر کون تھا جانے گرامی؟ زبیر امام علی علیہ السلام کے گھر کا سب سے سچا سپاہی تھا جانے گرامی. اور ایسے سپاہی تھے جناب زبیر کہ اگر آپ خانہ امیر المومنین میں جاتے، امیر المومنین کے گھر میں جاتے تو وہ شخصیت جو سب سے نزدیک ترین امیر المومنین کا ساتھی اور صحابی تھے وہ کون تھے؟ جناب زبیر تھے جناب گرامی. جب صدیق کبریٰ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے تو جس شخص نے سب سے زیادہ اس گھر کی حمایت کی ہے وہ جناب زبیر ہے جناب گرامی. لیکن یہی زبیر امیر المومنین نہج البلاغہ میں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ما زال الزبیر منا اہل البیت. زبیر ہمارا تھا کب تک؟ جب تک اس کا یہ بیٹا پیدا نہیں ہوا جانے گرامی. ما زال الزبیر منا اہل البیت حتی نشا ابنو جانے گرامی. جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا، اگر بیٹے کی اچھی تربیت نہ ہو جانے گرامی، مال حرام اس کے پیٹ میں چلا جائے تو یہی بیٹا کبھی کبھی باپ کو راہ علی سے بھی الگ کر دیتا ہے جانے گرامی. یعنی زبیر کون ہے پتہ آپ کو؟ زبیر جو علی سے عشق کرنے والی شخصیت ہے، زبیر جو علی کرنے والا ہے، یہی زبیر جو علی کر رہا ہے، جو فاطمہ کے گھر کا حامی ہے، فاطمہ کے گھر کا مدافع ہے. لیکن عزیزان گرامی چونکہ راہ عبودیت پہ تو تھا، لیکن ذرا سا اس نے کیا کیا؟ کوشش نہیں کی، کوتاہی کی. اس کا نتیجہ کیا ہوا جانے گرامی کہ وہ اولاد جو باپ کے جنت میں جانے کا سبب بنے، وہی اولاد زبیر کے جہنم میں جانے کا سبب بن کے جانے گرامی. اور زبیر کے بعد پتہ ہے آپ کو ایک وہ خاندان جو دشمنان اہل بیت میں شمار ہوتا ہے اور جس نے سب سے زیادہ اہل بیت کے خلاف کام کیا ہے، وہ یہ خاندان زبیر ہے جانے گرامی. عروہ بن زبیر دیکھ لیجیے آپ کتنی احادیث اس نے امیر المومنین کے خلاف گڑھی ہیں جانے گرامی. عروہ بن زبیر یا عبداللہ بن زبیر، پورا خانوادہ، انہوں نے کتنے زیادہ اہل بیت کے خلاف کام کیے ہیں. تو عزیزان گرامی اولاد کی تربیت اتنی اہم ہے کہ اگر ہم نے کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے کہ خود ہماری اولاد ہمیں راہ علی سے خارج کر دے، راہ حسین سے خارج کر دے، راہ اہل بیت سے خارج کر دے، راہ عبودیت سے خارج کر دے. وہ زبیر جو بندے خدا تھا، جب اس کی تربیت نہیں ہوئی تو بندے مال ہو گیا، بندے دولت ہو گیا، بندے ثروت ہو گیا. جانے گرامی صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو راہ عبودیت پہ قائم رہنا جانے گرامی بڑا اہم ہے. زبیر کوئی معمولی شخصیت نہیں عالم اسلام کی، عالم اسلام کی ایک اہم صحابی رسول، صحابی امیر المومنین جانے گرامی. لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ زبیر کا یہ عالم ہے کہ زبیر کی ثروت عثمان کے بعد دوسرے یا تیسرے نمبر پہ جانے گرامی ہے. حتیٰ زبیر کے پاس اتنا مال و دولت ہو گیا ہے حرام کا کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ 400 ہجری تک بعض کتابوں نے نقل کیا ہے کہ زبیر کے وہ مکانات جو بڑے بڑے قلعے زبیر نے بنوائے تھے وہ اس وقت تک باقی تھے جانے گرامی. یعنی دیکھیے جب راہ علی سے انسان دور ہوتا ہے تو اس طرح سے بن جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے جانے گرامی. وہ جو کل تک عبرت تھا کہ یہ فاطمہ کا مدافع ہے، آج عبرت بن گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے جانے گرامی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
تو ہم کیا کریں اذان گرامی تاکہ ہماری اولادیں ایسے نہ بننے پائیں؟ تربیت اولاد خود بچے بھی سنیں اذان گرامی، چونکہ بچے زیادہ آتے ہیں، میں نے سوچا تھا کہ یہ موضوع ضرور اس موضوع پہ گفتگو کی جائے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو راہ عبودت پہ لا سکتے ہیں، تاکہ کل جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ جو آنے والے لوگ تھے، آپ دیکھیں کیوں آئے؟ یہ عمر سعد کون تھا اذان گرامی؟ عمر سعد صرف ایک مشکل لگتا تھا اذان گرامی، اس نے دیکھا ایک طرف رائے کی حکومت ہے، ایک طرف نواز رسول کا قتل ہے اذان گرامی۔ اب اس رائے کی حکومت اور نواز رسول کے قتل میں عمر سعد فیصلہ نہ کر سکا اذان گرامی کیا کریں۔ ایک مرتبہ چونکہ قیامت کو بھول گیا تھا، تو خود شعر کہتا ہے کہ جو چیز نقد مل رہی ہے اسے ادھار پہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اذان گرامی۔ نہیں دیکھیے، اگر قیامت انسان بھول جائے، قیامت کا تصور انسان کے ہاں مدھم ہو جائے، ہلکا ہو جائے، تو وہ انسان کیا اذان گرامی؟ راہ اہل بیت سے بھی دور ہو جاتا ہے، راہ اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا سردار بن جاتا ہے اذان گرامی۔ یہ عمر سعد کون ہے؟ عمر سعد وہ شخصیت ہے اذان گرامی کہ جو کربلا میں فوج آئی ہے اس کا سپہ سالار ہے، اور کیوں آیا ہے؟ چونکہ اللہ کو بھول گیا اذان گرامی۔ اس اللہ کے بھولنے کا سبب کیا ہوا ہے کہ یہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام پہ جب تیر بارانی ہوتی ہے تو پوری فوج کو گواہ بناتا ہے کہ دیکھو پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں اذان گرامی۔ یعنی اس خطر انسان پہ شیطان آ سکتا ہے اگر ذرا سے بھی انسان نے کیا کی کوتاہی کی اذان گرامی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو جس بات تک آپ کو لانا چاہتا تھا اذان گرامی، جناب لقمان دیکھیے کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس چیز پہ اہمیت دیتی ہیں۔ جناب لقمان کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ۔ بہت سے نکات تھے جس کو چھوڑ رہا ہوں اذان گرامی، کہ لقمان نے کیا اس وقت کو یاد کرو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اذان گرامی۔ دیکھیے خود باپ بیٹے کا رابطہ بھی کتنا اہم ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، یعنی بچوں کو ڈانٹ کے تربیت نہیں کی جاتی ہے اذان گرامی، بچوں کو جھڑک کے تربیت نہیں کی جا سکتی، بچوں کو جھڑک کے اچھا نہیں بنایا جا سکتا، بچوں کے بری زبان سے اچھا نہیں بنایا جا سکتا، بچوں کو گالم گلوچ سے اچھا نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے تو خود اپنی زبان بھی صحیح کرنی پڑے گی۔ اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب ایک باپ کو آئیڈیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے، نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہے، تو اس کے مزاج کو بھی بتا رہا ہے، اس کے سلوک کو بھی بتا رہا ہے کہ جناب لقمان جب اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے تربیت کرتے ہیں۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، موعظہ و نصیحت سے نصیحت کرتے ہیں گرامی۔ یعنی اگر بچوں کو صحیح کرنا ہے تو بچے آج آپ کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، اگر صحیح کرنا ہے تو موعظے اور نصیحت سے آنا پڑے گا اذان گرامی۔ احترام کا جب لحاظ کیا جائے گا تو بچے بھی ہماری باتوں کو مانیں گے اذان گرامی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایک اہم نکتہ جو جناب لقمان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ دیکھیے سب سے زیادہ تربیت میں کیا اہم ہے؟ راہ عبودیت کے لیے سب سے اہم مسئلہ جس کو جناب لقمان پیش کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی توحید اذان گرامی۔ یعنی اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کی تربیت میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے اذان گرامی، تاکہ یہ راہ عبودیت پہ باقی رکھ سکیں، کل عمر سعد نہ بن جائیں، کل شمر نہ بن جائیں، کل خولی نہ بن جائیں، کل بددین بے دین نہ بن جائیں، کل زبیر نہ بن جائیں، کل عمر سعد نہ بن جائیں۔ سب سے اہم کیا ہے؟ ان کے عقائد صحیح کر دو، ان کا دین صحیح کر دو۔ اگر تم نے انہیں دیندار بنا دیا تو کل خود وہ اپنی زندگی کو مینج کر لیں گے اذان گرامی۔ اگر پہلے دنیا دار بنا دیا بعد میں دین کا سوچا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا ہی کی طرف چلا جائے اور دین کی طرف آئے نہ اذان گرامی، اللہ کو بھی بھول جائے، اللہ کا بھی انکار کر دے، اسلامی احکام کا بھی مذاق اڑائے اور شریعت کا بھی مذاق اڑانے لگے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ چونکہ بچے آتے ہیں، میں بچوں سے بھی چاہوں گا کہ غور کریں کہ دیکھیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ بچوں کو اگر تربیت کرنا ہے تو سب سے پہلے یا بنی لا تشرک باللہ، یعنی کیسے اللہ کو پہچاننا ہے اذان گرامی؟ اللہ کو اس طرح سے پہچاننا ہے کہ فقط یہ نہیں کہ اللہ ہے اذان گرامی ایک، بلکہ اللہ کیا ہے؟ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے،
کائنات میں اللہ کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ عزیزان گرامی، ہم کو جو بھی رزق مل رہا ہے، جو بھی ہماری حیات قائم ہے، وہ اللہ کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ فقط ہمارا خالق نہیں ہے، اللہ فقط ہمارا کریٹر نہیں ہے، بلکہ خالق کے علاوہ ہمارا رب بھی ہے، ہم کو پرورش بھی دے رہا ہے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جو ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جو رزق آ رہا ہے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جو پانی میں روانی ہے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جو چاند میں روشنی ہے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جو پھولوں میں مہک ہے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جو ہم بچوں کو آگے بڑھا پا رہے ہیں، بچے رشد کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، ہم سن پا رہے ہیں یہ اللہ کا۔ یعنی بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہر چیز ہم کیا ہے، فقیر محض ہیں، وہ غنی بالذات ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یعنی سب سے پہلا درس جو راہ عبودیت میں ہمیں بچوں کو دینا ہے وہ درس توحید ہے۔ جانے گرامی، توحید کیا ہے جانے گرامی؟ ایک قرآن کی آیت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں بہت سی روایتیں آئی ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ یہاں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سے مراد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، یعنی تو صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی توحید کیا ہے جانے گرامی؟ کہ صرف اللہ مؤثر ہے، اور اللہ مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ تو جو اللہ نے کتاب بھیج دی ہے اسی کو ماننا ہے، جس امام کو بنا دیا ہے اسی کو ماننا ہے۔ اب اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں نہیں ماننی ہیں، اب اپنے ہاتھوں کے خود ساختہ عقائد نہیں ماننے ہیں، اب اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے احکام نہیں ماننے ہیں، اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ماننا ہے، اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا امام نہیں بنانا ہے۔ اگر اللہ کی توحید ماننی ہے تو جیسے اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کے مقابلے میں بت نہیں بنانے ہیں، ایسے اللہ کی اطاعت کرانے ہیں۔ جس کو اللہ نے کل غدیر میں پہچنوا دیا تھا اس کے مقابلے میں سقیفہ میں آگے دوسرا نہیں بنانا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو لا تشرک باللہ یعنی اللہ کو پہچنوانے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہی پہچنوانا ہے گرامی، یعنی توحید و عدل و نبوت و امامت ہے گرامی۔ اگر بچوں کو ہم ایسی تربیت کر سکتے ہیں تو کل ہمارے بچے خراب نہیں ہوں گے جانے گرامی۔ گرامی یہ خرابی آتی کہاں سے؟ قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اب دیکھیں جانے گرامی کہ سب سے بڑی مشکل کیا آتی ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ آیت کریمہ ہے ایک اور آیت کریمہ، تاکہ اس آیت کریمہ کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں۔ پروردگار کیا کر رہا ہے جانے گرامی کہ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ بت کہاں سے بنے جانے گرامی؟ یہ کتابیں کہاں سے تحریف ہوئی؟ یہ خلیفہ سازی کی بدعت کہاں سے چلی ہے جانے گرامی؟ یہ اللہ کے مقابلے میں احکام گڑھنے کی یہ بدعت کہاں سے چلی ہے جانے گرامی؟ تو پروردگار قرآن میں ایک آیت میں اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی احبار کہتے ہیں ہبر کی جمع ہے، یعنی یہودیوں کے عالم۔ یہودیوں کے عالم نے کیا کیا؟ جب یہودی امت نے حضرت موسیٰ کے بعد کیا کیا؟ یہودیوں نے وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ، اپنے ان علماء کو جن کو ان کی اصطلاح میں ہبر کہا جاتا ہے جائیں گرامی، کیا کیا؟ اپنے ان علماء کی باتیں ماننے لگے۔ کون سے علماء؟ یا عیسائیوں کو کہتے ہیں رہبان، رہبان راہب کی جمع ہے، یعنی وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی جہاں ان کو ماننا تھا اللہ کی باتیں، ماننا تھا دین کی باتیں،
ماننا تھا قرآن کی باتیں، ماننا تھا اللہ کی کتابوں کی ماننے، لیکن ان یہودی علماء نے کیا کیا، ان عیسائی علماء نے کیا کیا، ان نصارہ کے علماء نے کیا کیا، کبھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کبھی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کبھی توریت و زبور میں تحریف کر دی۔ تو یہ امت یہ سوچتی کہ یہ علماء جب خود سے دین گڑھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ کی اطاعت کرتے، جب امت نے ان درباری علماؤں کی اطاعت کرنا شروع کی وہیں سے دین میں انحراف شروع ہو گیا۔ کبھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کبھی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کبھی اللہ کی کتابوں کو تحریف کر دیا۔ چند سکوں کے عوض عین گرامی انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے دین میں تبدیلی لا دی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو مشکل ادانے کی نامی کیا ہے؟ یہ وہ علماء ہیں درباری کہ جنہوں نے پیسوں کی لالچ میں دین کو بدلا جانے کی نامی، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی یہیں سے ہوتی ہے، بتائیں آپ کو یہیں سے ہوتی ہے کہ امام کی جو قربانی ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہی درباری علماء ہیں جنہوں نے امام حسین کے قتل کے فتوے دیے ہیں۔ جب آپ دیکھیے جناب مسلم ابن عقیل، جناب مسلم ابن عقیل کون ہیں؟ یہ کوفے میں جیت جاتے، جب ہانی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں تو ایک درباری ملا تھا کہ جس نے پیسوں کی لالچ میں باہر آ کے گواہی دی کہ ہانی زندہ ہے جانے گرامی۔ وہ لوگ جو ہانی کو چھڑوانے آئے تھے، جو ابن زیاد کا تختہ پلٹ سکتے تھے، ایک عالم کی بددیانتی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جانے گرامی، وہ لوگ جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے، ہانی شہید ہو جاتے ہیں، مسلم شہید ہو جاتے ہیں جانے گرامی۔ تو سب سے بڑی مشکل جو اللہ کے دین کے مقابلے میں ایجاد ہوئی وہ ان فاسد علماء کے ذریعے ہے کہ جو قرآن ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ نصارہ کے جو علماء تھے جنہیں رہبان کہہ رہا ہے، یعنی یہ راہب، یا جو یہودیوں کے علماء تھے جنہیں احبار کہہ رہا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ دین تو پیش کیا لیکن وہ دین نہ پیش کر سکے جو اللہ کہہ رہا تھا جانے گرامی۔ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، جعلنی مبارکن اینما کنتو۔ وہ عیسیٰ جو پیدا ہوتے ہی بنی اسرائیل میں سب سے پہلے اپنی عبدیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ علماء اتنے زیادہ علماء نے خرابی کی کہ اسی عیسیٰ کو اللہ بنا دیا۔ یعنی سب سے پہلے جس بات کا حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا ہے وہ اپنی عبدیت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی جب علماء آتے ہیں تو کس طرح سے آگے آتے ہیں کہ وہ عیسیٰ جو کل اعلان کر رہے تھے کہ میں عبد خدا ہوں، انہی کو اللہ بنا دیا، انہی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ گرامی تو پتہ چلتا ہے اگر علماء اپنی ذمہ داریوں کو نہ ادا کریں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے دین یہود تحریف ہو گیا، جیسے دین نصارہ تحریف ہو گیا، ایسے دین اسلام بھی تحریف ہو جاتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد اپنی شہادت کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے دو راستے بتا دیے کہ دیکھو ایک درباری علماء کا اسلام ہے، ایک اہل بیت کے خاندان میں پلنے والا اسلام ہے، ایک وہ اسلام ہے جسے یہ درباری علماء لے کے چلے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ کبھی قیاس سے دین لے کے چلے، کبھی اہل بیت کے مقابلے میں دوسروں کو امام بنا دیا، اہل بیت کے مقابلے میں دوسروں کو خلیفہ بنا دیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے شہادت سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، سب سمجھتے تھے کہ وہی اہم ہے جو رسول کی جانشینی پہ آ جائے، رسول کی گدی پہ بیٹھ جائے۔ یعنی واقعہ کربلا سے پہلے کوئی تفریق نہیں تھی، امیر المومنین اور ان لوگوں میں کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ راستہ صحیح کیا ہے، باطل راستہ کیا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے، یزید کی بیعت کے انکار کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اگر اللہ کے نام کو لے کر آنے والا، اللہ کا جانشین رسول کہہ کے رسول کی گدی پہ بیٹھنے والا بھی اگر اسلام کے راستے پہ رہے، اسلام کے راستے پہ نہ ہو تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے جانے گرامی۔ یعنی اس خلافت کے راستے کو امام نے پہچنوا دیا سب کے سامنے کہ دیکھو جو خلیفہ ہو ضروری نہیں کہ وہ رسول کے راستے میں بھی چل رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے وہ راستہ صاف کیا کہ کل ایک طرف امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں جو ایک دین لے کے چل رہے ہیں، اور ادھر وہ لوگ ہیں جو درباری علماء دین لے کے چل رہے ہیں۔ نانے گرامی ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ درباری علماء
نے جس طرح سے عزیزان گرامی مسیحیت میں تحریف کی، جس طرح سے عزیزان گرامی عیسائیت میں تحریف کی، یہی تحریف اسلام میں ہو گئی تھی عزیزان گرامی۔ اسلام مٹ گیا تھا، اسلام بھی تحریف ہو گیا تھا، کتاب کو بالکل خراب کر دیا جاتا، رسول کے دین کو مٹا دیا جاتا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی، امام نے کربلا میں راستے کو نہ دکھایا ہوتا کہ اموی اسلام کیا ہے اور محمدی اسلام کیا ہے، عزیزان گرامی اہل بیت کا اسلام کیا ہے اور وہ اسلام کیا ہے جو درباری علماء نے جس اسلام کو چلایا، جانے گرامی امام حسین علیہ السلام کی اسی قربانی کی وجہ سے ہم آج کیا کہتے ہیں کہ الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء۔ اسلام کو لائے تو پیغمبر اکرم تھے، لیکن حسین نے اسلام کو جاویدانی عطا کی ہے، حسین نے اسلام کو حیات عطا کی ہے، حسین نے اسلام کو ابدیت عطا کی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو راہ عبودیت کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ کیا جانے گرامی کہ انسان صحیح دین نہ سمجھ سکے۔ اگر صحیح دین ہم نے بچوں کو نہیں بتایا تو کل کیا ہوگا، ہمارے بچے بھی جانے گرامی اسلام کی راہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے، بچوں کو دین شناس بنانا ضروری ہے۔ بس جانے گرامی، اور کربلا میں تو ایسے بچے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر 18 سال کی عمر ہے، ہمارے میں کتنے جوان ہوں گے، جناب قاسم 17 سال کی عمر ہے، لیکن وہ کمال کی عبودیت ان میں پائی جاتی ہے، وہ کمال کا اسلام پایا جاتا ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیے جناب علی اکبر کی کتنی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے۔ ہمارے اس مجمع میں کتنے بچے ہوں گے جو 18 سال کے ہوں گے جانے گرامی، لیکن جناب علی اکبر نے اس 18 سال کی عمر میں جو عبودیت کو کی کمال اور معراج کو دکھایا ہے، اس کو ہم جیسے بڑے بڑے لوگ بھی جانے گرامی پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ جب راستے میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو نیند آ جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کلمہ استرجاع جاری کیا۔ اب جیسے ہی سید الشہداء کی زبان پہ کلمہ استرجاع جاری ہوا، علی اکبر جو امام کی پیروی میں، امام کی اطاعت میں اس طرح سے ہیں کہ ہر وقت امام کی آنکھوں پہ علی اکبر کی نگاہیں رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر امام سے پوچھتے ہیں، اے بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا؟ امام کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ تو جا رہا ہے لیکن موت اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا جملہ سنیے، کیا کہتے ہیں، یا ابت السنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ہم تو حق کا محور ہیں، ہم تو جدھر جائیں گے ادھر حق ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی آپ معرفت دیکھیے، اللہ کی عبودیت میں ڈوبا ہوا یہ معراج پہ پہنچا ہوا جملہ دیکھیے۔ جناب علی اکبر کیا کہتے ہیں، جناب علی اکبر کہتے ہیں اذن لا نبالی ان نموت، اگر ہم حق پر ہیں، اللہ کی عبودیت کے راستے پہ ہیں، ہم دین پہ ہیں، تو اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت کے منہ میں جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آ سکے۔ ہاں عزیزوں، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یعقوب کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹا صرف نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ 12 بیٹے تھے، کوئی ان کی نگاہوں کے سامنے قتل نہیں ہوا تھا، کوئی شہید نہیں ہوا تھا، کسی کو کوئی خنجر نہیں لگا تھا، کسی کو تیر و بھالے نہیں لگے تھے، صرف ایک بیٹا یوسف جناب یعقوب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَبْيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ارے یعقوب کی آنکھوں کی نور جاتا رہا، ہائے یوسف کی دوری یعقوب برداشت نہ کر سکے، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ہائے حسین، کربلا کے میدان میں جب 18 سال کا علی اکبر میدان کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو حسین کا قلب اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، صرف ایک یوسف گم ہوا تھا، لیکن یعقوب کا یہ حال تھا۔ ہائے حسین مظلوم، حسین کی نگاہوں کے سامنے 18 یوسف کربلا کے تپتے بن میں خاک و خون میں غلطہ ہو گئے۔ جو روایتیں بتاتی ہے
کہ ایک مرتبہ صبح سے جو بھی گیا اس کے جنازے کو مولا گنج شہیدہ میں لاتے رہے. آخر میں جب کوئی نہ بچا تو ایک مرتبہ 18 سال کی کمائی لخت جگر رسول کی شبیہ علی اکبر بابا کے پاس ہے. اے بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. ہائے وہ حسین جو قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے, اولو محمد کو مرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. جیسے ہی علی اکبر آئے روکا نہیں, فقط ایک جملہ کہا, علی اکبر اس پھوپھی سے اجازت لے لو جس نے 18 سال بڑی محنتوں سے پالا ہے. عزیزان گرامی, علی اکبر سے اس سے سخت وقت کیا آیا ہوگا کہ علی اکبر جو حسین کا تنہا سہارا ہے, جو حسین کے بعد بیویوں کا تنہا سہارا ہے, صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہ آیا. ہائے بیویاں علی اکبر کو کیسے رخصت کرے. مقاتل وقت یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں, کبھی پردہ اڑتا ہے کبھی پردہ گرتا ہے. خیمے میں ایک کورام بپا ہے. علی اکبر اس طرح سے نکلے جیسے جوان کا لاشا خیمے سے نکل لاؤ. ہاں جو روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر مولا حسین کی خدمت میں آئے اور بابا نے علی اکبر کو سجایا, جسم پہ اسلحے کو سجایا, سر پہ نانا کا امامہ باندھا, دوش پہ نانا کی ردا باندھی. پھر روایت کے جملے ہیں وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ آیَسٍ. ایک مرتبہ بڑی حسرت کی نگاہ سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور چیخ مار کے رونے لگے. ہائے بوڑھا باپ اور جوان بیٹا مرنے جا رہا ہے. ارے جب کچھ نہ کر سکے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول. اے اللہ گوار ہے نا, اب وہ جا رہا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ تھا. ہم جب بھی رسول کی زیارت کرنا چاہتے علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. ہائے حسین, علی اکبر رن کو چلے, رخصت تو کر دیا لیکن دل میں باپ کا دل تھا. پیچھے پیچھے بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے. علی اکبر نے جب آہٹ سنی ایک مرتبہ علی اکبر پیچھے پیچھے, اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں. اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اپنے دل سے پوچھتے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے 18 سال کی کمائی کو موت کے منہ میں بھیجنا کیسا ہے. عزیزوں روایتیں بتاتی ہیں کہ علی کے شیر تھا. ایک مرتبہ جب یہ علی کا شیر رن میں گیا تو کبھی اس نے میسرے پہ حملہ کیا, کبھی میمنے پہ حملہ کیا, کبھی قلب لشکر پہ حملہ کیا. حملہ کرتے کرتے یہ علی کا شیر فوجوں کو پسپا کر رہا ہے. پسپا کرتے کرتے کتنا لڑتا, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, زخموں کی تاب نہ لاگے. علی اکبر دوبارہ واپس آئے. ارے یہ علی اکبر واپس نہیں آ رہے, یہ مولا حسین کا سب سے بڑا امتحان ہے. اب جو علی اکبر مولا کے پاس آئے ایک مرتبہ جملہ کا, یا بتے الاتشو قد قتلنی, بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, اگر ایک قطرہ پانی مل جائے میں دکھا دوں کہ میرے بازوؤں میں حیدر کرار کا خون ہے.
عزیزو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا گاجرکم اللہ. ہاں آج تابوت بھی اٹھے گا، حسین کو ان کے لال کا پرسہ دو. ہاں عزیزو روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ سب سے بڑا امتحان کس کا ہوا ہے؟ حسین کا ہوا ہے. ہاں اسماعیل کو ابراہیم ذبح کرنے لے چکے تھے لیکن اسماعیل پیاسے نہ تھے. ہائے حسین جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جوان بیٹا، خون میں نہایا بیٹا، پانی مانگے، حسین پانی نہ دے سکے. ایک مرتبہ جب کچھ کہہ نہ سکے اپنی پیاس کا احساس دلا دیا، اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے دہان میں رکھ دی. اب جو علی اکبر کے دہان میں مولا حسین کی زبان گئی، اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں. ہاں عزیزو روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے ایسا جملہ کہا کہ اے علی اکبر اب واپس نہ آنا، اے علی اکبر اب جاؤ، اس انگوٹھی کو منہ میں رکھ لو، اب دادا علی حوض کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر میدان میں پلٹے. اب جو میدان میں گئے، کدھر سے تیر چل رہے ہیں، ادھر سے نیزے چل رہے ہیں. ایک برچھی علی اکبر کے سینے میں ایسی لگی کہ علی اکبر سنبھل نہ سکے. اس برچھی کو نکالنے کے لیے جیسے ہی سر کو نیچے جھکارا، ایک شقی نے سر پہ ایسا گرز مارا علی اکبر کو سنبھلا نہ گیا. ہائے علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈال دیا، گھوڑا علی اکبر کو لے کے اشقیاء کی جانب چلا گیا. روایت کے جملے ہیں وَقَتَلُوهُ بِالسُّيُوفِ إِرْبًا إِرْبًا. ہائے دشمنوں نے علی اکبر کو زندگی میں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. عزیزو ایک مرتبہ علی اکبر کو جب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پہ آئے، یا بتے علیک منی السلام، بابا آپ پہ علی اکبر کا آخری سلام. ہاں مولا حسین کے لیے یہ آواز کتنی سختی. حسین چیخے اے علی اکبر تیرے مرنے نے حسین کے آنکھوں کا نور لے لیا. حسین مقتل کی طرف بڑھے، یا علی یا علی یا علی، نہ معلوم نجف کے علی کو پکار رہے، اے مشکل کشا آپ سب کی مدد کو آئیتے ہیں. ارے میرے سامنے جوان کا لاشا ہے، میری مدد کو آئیے. یا تو کربلا کے علی کو پکار رہے، اے علی اکبر بابا کو دکھائی نہیں دیتا. بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام. عزیزان گرامی ابھی تابوت اٹھے گا، امام حسین کو ان کے لال علی اکبر کا پرسہ دیجیے گا. روایتیں بتاتی ہیں زان گرامی کہ ایک مرتبہ جب مولا حسین علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ 18 سال کا جوان جس کو حسین نے بڑی محنتوں سے پالا تھا، زینب کا جائی علی اکبر زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی. اے بیٹا کیا ہوا؟ علی اکبر نے کہا بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے. ایک مرتبہ حسین نے ایک ہاتھ زمین کربل پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے انی پہ رکھا. اب جو حسین نے برچھی کی انی نکالی، اکبر کی روح پرواز کر گئی. ارے وزا خطو ولا خطے، حسین نے اپنے کو علی اکبر کے جنازے پہ گرا دیا.
ہائے جوان، ہائے جوان علی اکبر، حسین بوڑھے باپ، ہاں تابوت نکل رہا ہے، تابوت نکل رہا ہے علی اکبر کا، ہاں جسو تابوت نکالیے، ہاں علی اکبر کا تابوت نکل رہا ہے، ہاں اس علی اکبر کے جنازے کو حسین خیمے میں کیسے لے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے جیس، بوڑھا باپ، ارے علی اکبر کے جنازے کو کیسے لے جائے؟ جب علی اکبر کا جنازہ نہ اٹھ سکا، آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بھیا کا جنازہ اٹھاؤ۔